بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے اپنے درس میں زکوٰۃ کا معنی، مفہوم، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ سے دولت کا معاشرے میں پھیلاؤ ہوتا ہے، فقراء کا مالداروں پر احسان، زکوٰۃ انسان کی باطنی پاکیزگی کا سبب ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ کی پابندی کے بغیر اسلام کامل نہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا معنی، زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکی، برکت، بڑھنے کے آتے ہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں زکوٰۃ کے مال کو میل کچیل فرمایا گیا ہے۔ یہ میل کچیل اگر نہیں نکلے گی تو سارے مال کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، لیکن جب زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو بقیہ مال پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ صرف مال ہی پاک نہیں ہوتا بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا باطن بھی اندرونی میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا ہی میں متقین کی صفات میں نماز کی پابندی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ: متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اسے دیکھے بغیر ایمان لائے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ صاحب نصاب لوگوں کے لیے سالانہ 2.5% بطور زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے باقی 97.5% مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس مال کی حفاظت ہوتی ہے اور غریبوں کا گھر آباد رہتا ہے اور ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں، اور فرشتے بھی ایسے لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ نہ دینے سے مال ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی ڈاکہ پڑتا ہے، کبھی چوری ہو جاتی ہے، کبھی کہیں رکھ کر بھول جاتا ہے، کبھی سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے، کبھی زلزلہ میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کبھی ایسے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور کبھی مال میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کے مال تباہ و برباد ہونے کے لیے آسمان کے فرشتے بد دعا کرتے ہیں اور آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے، قحط پڑتا ہے، جانور کیا انسان تک ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ یا ان کی اولاد ایک نہ ایک دن غریب و فقیر بن کر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ کسی کا مال زہریلا سام بن کر اس کو کاٹے گا، کسی کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ اس میں سستی و غفلت دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے تباہی اور بربادی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ سے دولت کا معاشرہ میں پھیلاؤ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا فائدہ صرف انفرادی نہیں بلکہ معاشرتی مفاد بھی ہے۔ اس عمل کی وجہ سے دولت کا چند ہاتھوں میں بند ہونا نہیں ہوتا بلکہ معاشرے کے تمام افراد اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ غریبوں کے چولہے بھی جلنے لگتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کر کے صاحب مال
غربا پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ یہ غربا کا حق ہے، وہ حق ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بندہ اس بات کا عملی اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مال میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، میں یہ امانت مستحق تک پہنچا کر اس ذمہ داری سے بری ہو رہا ہوں۔ اگر فقراء کو ان کا پورا حق نہ دے کر امانت میں خیانت کی جائے گی تو خطرہ ہے یہ ظلم و غصب پورے مال کو ہی نہ ڈبو دے۔ معلوم ہوا فقراء ہمارے محسن ہیں کہ ہمارے انتہائی اہم فرض کی ادائیگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نمبر 4، فقراء کا مالداروں پر احسان۔ چنانچہ اسی طرح کا مفہوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سے اخذ ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقراء کی جان پہچان کثرت سے رکھا کرو اور ان کے اوپر احسانات کیا کرو، ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دولت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس نے تمہیں کوئی ٹکڑا کھلایا یا پانی پلایا ہو یا کپڑا دیا ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ نمبر 5، زکوٰۃ انسان کی باطنی پاکیزگی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا ایک معنی بڑھنا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی اخروی اجر اور دنیاوی مال و دولت خوب برکت ہوتی ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت بظاہر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ مال جیب سے نکل رہا ہے، ہاتھ سے جا رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت اس سے مال بڑھ رہا ہوتا ہے، برکت ہو رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں اگر میں ان پر قسم کھا لوں تو مطلب یہ تھا کہ میں حانث نہیں ہوں گا۔ پہلی بات، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، لہٰذا صدقہ کیا کرو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی رضا کے لیے جو مظلوم بھی ظالم کا ظلم معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی جو شخص اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھائے بغیر ارشاد فرماتے تب بھی ذرا بر شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی، لیکن تاکید کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، اس لیے اطمینان اور یقین کے ساتھ
زکوٰۃ و صدقات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مال و دولت میں کمی کے خوف سے کبھی بھی ہاتھ کو نہیں روکنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی پابندی کے بغیر اسلام کامل نہیں۔ المعجم الکبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تمام اسلامکم ان تؤدوا زکوٰۃ اموالکم، کہ آپ نے فرمایا اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی پابندی سے ادا کیا کرو۔ یعنی زکوٰۃ پر عمل نہ کرنے سے مسلمان اگرچہ نام کو مومن تو کہلائے گا، مگر کامل مومن تب ہی بن سکتا ہے جب اسلام کے ہر حکم کی طرح زکوٰۃ کے حکم پر بھی پابندی سے عمل کرے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم خرچ کر، میں بھی تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یعنی انسان کے خرچ کرنے کی وجہ سے اس کا مال ختم یا کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے زیادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔